طاعة الله. الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص صلوات۔ التماس کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم مغفور سید مظہر حسین زیدی ابن سید ظفر حسین زیدی، سیدہ ممتاز فاطمہ بنت مولانا سید شمس الحسن زیدی، مرحوم مغفور سید ابرار حسین کاظمی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔ ایک اور بلند صلوات۔ سورہ مبارکہ صف کی 4تھی آیت ہے۔ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں مجاہدوں کا تذکرہ کر رہا ہے، محبوبوں کی بات کر رہا ہے، میدان کے دھنی لوگوں کو یاد کر رہا ہے، ڈٹنے والوں کی بات کر رہا ہے۔ اللہ کے ہاں تو ویسے ہی خیر ہے، بھاگنے والوں کو تو وہ یاد ہی نہیں کرتا۔ اچھی بات ہوگی نا، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بتحقیق اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں ایسے قتال کرتے ہیں، صفاً کانہم بنیان مرصوص، جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار۔ ڈٹنے والے لوگ، جمنے والے لوگ، استقامت والے لوگ، بہادر، شجاع، میدان کے دھنی، میدان میں اتر کر واپس نہ جانے کا ارادہ نہ رکھنے والے لوگ، جو میدان میں اس لیے نہیں جاتے کہ انہیں واپس آنا ہے۔ اور وہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور یقین جانیے اللہ جن سے محبت کرتا ہے
پھر دنیا ان سے نفرت کا ارادہ بھی کرے تو نہیں کر سکتی. سارے جہان کو اگر ساری دنیا کو ایک طرف کھڑا کر دیں کہ ان سے مخالفت، ان سے نفرت، ان سے بغض، ان سے اناد کر سکیں، وہ نہیں کر پائیں گے. یعنی بڑے بڑے بجٹ فیل ہو جائیں گے، بڑے بڑے سرمایے ضائع ہو جائیں گے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا ان کا جو مجاہد ہیں. میدان میں اترنے والوں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جگہ متوجہ ہستی شما ہندوستان حملے کر بے پاکستان، اسرائیل حملے کر بے ایران. از ہر دو طرف یہ کیفیتی، یہ چیزی، یہ جلالتی بروز داده شد که اون را میشه گفت بنیانم مرصوص. دولت ما، ہمارے ملک کے ذمہ داروں نے اس جواب کو بنیان مرصوص نام دیا، یعنی سیسا ہوئی پلائی ہوئی دیوار والے مجاہد. ایسے مجاہد کے جو، تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہاں 3 دن میں دانت کھٹے ہوئے، وہاں 12 دن میں دانت کھٹے ہوئے، اور بت توڑے گئے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی یہ اب میں آپ کو آج کا مضمون آپ کے حوالے کر دوں. آج کا مضمون آپ کے حوالے یہ ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اذا کان علی صف فی القتال کأنہ بنیان مرصوص. جب علی میدان میں جہاد کے لیے اترتے تھے تو خود اکیلے علی ایسے نظر آتے تھے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. بنیان مرصوص مولا علی کا لقب ہے. ایک ایسا وجود کہ جس سے لاکھوں کا لشکر بھی اگر ٹکرا جائے تو وہ لشکر پسپا ہو سکتا ہے، مگر علی ہٹ کے جانے والے کو نہیں کہتے. اب مولا علی کا ہی فرمان سنا دیتا ہوں. فرماتے ہیں لو اجتمع العرب علی قتالی، تھکے ہوئے تو نہیں ہے، اگر سارا عرب مجھے مارنے کے لیے آ جائے لما ولے تو پشت دکھا کے نہیں جاؤں گا. میرا محترم سامع متوجہ ہے کہ کل کی گفتگو ہم نے جنگ بدر پر کچھ دیر غور کیا تھا کہ جنگ بدر میں کیا ہوا. جی جہاد کا دور ہے بھائی، پاکستانی بھی تیار رہیں، ایرانی بھی تیار رہیں. جنگ ابھی تو یہ شیطان باز نہیں آئیں گے، تیاری رہنی چاہیے ہمیشہ. ہم سب مسلمان عالم اسلام، وہ ایران ہو، پاکستان ہو، وہ سعودی عرب ہو، وہ عرب ممالک ہوں، خود پاکستانی، ہم سب لوگ مل کر اپنے وطنوں کی حفاظت کے لیے ہمیشہ ہمیں تیار رہنا ہوگا. مگر یہ جو حوصلہ افزا گفتگو ہے نا، وہ حوصلہ افزا گفتگو تو وہی گفتگو ہوگی نا جسے علی کہتے ہیں. وہ کون سا میدان ہے جو مولا علی کے بغیر مکمل ہوا؟ تو اس وقت کا عالم اسلام بھی اگر عظمت پائے گا تو بے نام علی. اس وقت کا عالم اسلام بھی اگر عزت پائے گا تو بے نام مجاہد اول، جنہیں مولا کائنات کہا جاتا ہے. تو میں شروع کرنے جا رہا ہوں اپنا مضمون. دل کر رہا ہے کہ آج آپ کے ساتھ کچھ دیر کے لیے جنگ احد میں چلتے ہیں. میدان احد دنیا کے نزدیک مسلمانوں نے ہاری ہوگی، جنگ احد مسلمانوں نے ہاری نہیں ہے. دنیا کے نزدیک تاریخ نے لکھا ہوگا کہ مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. جی میں ان الفاظ کو بس طالب علمانہ لہجے میں کہوں کہ میں ان الفاظ کو سمجھ نہیں پاتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مسلمان ہو اور وہ ہار جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو اور وہ ہار جائے؟
کوئی محمد رسول اللہ پڑھتا ہوا ہار جائے، یہ عقیدہ جہاد کی طرف لے کے جاتا ہے. ان الحیات عقیدۃ و جہاد. جان لو انسانی زندگی ہے ہی دو چیزوں پر مشتمل، یا نظریہ ہے یا اس پر عمل ہے. جی، یا نظریہ ہے جسے عقیدہ کہتے ہیں، یا اس پہ عمل ہے. جتنا نظریہ پختہ ہوگا اتنا ہی عمل بھی پختہ ہوگا. کبھی اگر میرے بچوں جوانوں آپ کو اپنے عمل میں، کسی کے عمل میں کوئی کمزوری نظر آ رہی ہے نا، تو جان لیجئے وہ عقیدے میں کمزور ہے، اس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے. عقیدے کو مضبوط بناتے چلے جائیے، اتنا ہی عمل کردار خود بخود مضبوط ہوتا چلا جائے گا. یہ قاعدہ، یہ قانون ہے. جنگ احد مسلمانوں کی دوسری جنگ. یعنی پہلے تو میں ان بچوں جوانوں سے یہ بات روشن کر دوں کہ نبی مکرم نے کبھی کسی پہ جا کے حملہ نہیں کیا. رحمت للعالمین، اور حملہ یہ رحمت للعالمین کے ساتھ جڑتا نہیں ہے. جتنی جنگیں ہوئی ہیں، میرا محترم مجمع جو اندر بیٹھا ہے، جو باہر بیٹھا ہے، اسے توجہ چاہوں گا. جتنی جنگیں ہوئی ہیں عباس صاحب، وہ ساری جنگیں مدینے کے قریب ہوئی ہیں. کوئی جنگ بھی مکے کے قریب نہیں ہوئی. بھائی پہلے تو یہ آپ پر واضح ہے میرے جوانوں پر کہ جہاد کا دور شروع ہوا ہے ہجرت کے بعد. ہجرت سے پہلے جہاد کا دور نہیں ہے. ہجرت سے پہلے جہاد نہیں ہوا. یہ جو محاذ تھا نا جہاد بالسیف کا، یہ جو بازو کا، یہ جو ہمت کا، یہ جو اعصاب کا جو جہاد تھا، وہ جہاد مکی زندگی میں نہیں ہوا، یہ مدنی زندگی میں ہوا ہے. سرکار جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو سرکار دو جہاں پر جنگوں کو مسلط کیا گیا. یعنی مسلمان پر ہمیشہ جارحیت کی گئی ہے. مسلمان نے کبھی حملہ نہیں کیا. مسلمان کا کام حملہ کرنا نہیں ہے. جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ سب مدینے کے قریب ہوئی ہیں. جو دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ وہ حملہ کرنے آتے تھے، مسلمان باہر نکل کے جاتے تھے دفاع کے لیے، ورنہ کوئی جنگ تو مکے کے قریب ہوتی. ساری جنگیں، خندق بھی کھودی جائے گی تو یہاں، جی احد ہوگی تو یہاں، بدر ہوگی تو یہاں، یہ ساری جنگیں مدینے کے باہر. سرکار دو جہاں پر حملہ ہوتا تھا، سرکار اپنے دفاع کے لیے مجاہدوں کو لے کر باہر تشریف لے جاتے تھے اور پھر مقابلہ کر کے حضرت جنگ کو جیت کر واپس آ جاتے تھے. ٹھیک ہے. البتہ یاد رہے کہ محاذ مختلف انداز کے ہوتے ہیں. جی انسان ایک جیسی جد و جہد رکھے یہ ہنر نہیں ہے. اعلان نبوت کیا ہے تو اعلان نبوت سب سے پہلے گھر والوں پر ہوگا. لہذا دعوت ذو العشیرہ میں قبیلے کے لوگوں کو بلایا گیا ہے. وانذر عشیرتک الاقربین. سب سے پہلے قبیلے کے لوگوں کو، قریش کے لوگوں کو بلا کر سرکار دو جہاں نے پیغام نبوت اور اعلان توحید کیا ہے. جی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا ہے. یعنی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا اعلان اور اظہار اور اس کے ماننے والوں میں اضافے کی انہیں دعوت دی ہے. دعوت توحید، دعوت وحدت کلمہ. جی پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد سرکار نے مکۃ المکرمہ میں جو مسلسل جد و جہد رکھی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت کو اتنی اذیتیں پہنچیں. لیکن آپ دیکھیے جس نے وہ 10 سال کی عمر میں وعدہ کیا تھا نا، اس نے کبھی ساتھ چھوڑا نہیں. وہ 10 سال کی عمر میں جس نے کہا نا انا یا رسول اللہ، دنیا اسے بچہ کہے، مگر عزیزان گرامی وہ جب بظاہر کم سن تھا تب بھی مجاہد تھا، اور جب وہ ہجرت کے موقع پہ نبی کے بستر پہ سویا ہے تب بھی اعصاب پہ قابو رکھ کر بتایا کہ میں ہی مجاہد ہوں. اور جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ ہجرت کر کے سرکار تشریف لے گئے تو جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان سب میں بھی جو نبی کا علمدار بن کے سامنے آیا ہے، صاحب اللواء محمد، اسلام کے پرچم کا پرچمدار اگر کوئی بنا ہے تو وہ 20 سال کی عمر میں سب سے پہلے مولا علی بنے. جنگ بدر کے اندر 20 سال کی عمر ہے مولا علی کی. جی
پھر جنگ احد آتا ہے، پھر جنگ بنی قریظہ آتا ہے، پھر جنگ خندق آتی ہے، پھر جنگ بنی نذیر آتی ہے، پھر جنگ خیبر آتی ہے، ٹھیک ہے، پھر صلح حدیبیہ، صلوات پڑھے تھا محمد و آل محمد، ترتیب یہی ہے۔ کوئی ایک میدان بتائیے جس میدان کے شہسوار کو علی نہ کہیں، وہ جنگ گرم اسلحے کی جنگ ہو، وہ جنگ بستر پہ سو کر اپنے وجود پر تسلط رکھنے کی جنگ ہو، وہ جنگ صلح حدیبیہ کے موقع پر قلم چلا کر جنگ ہو، یعنی یہ ہے نا کہ ایک انسان جو ہمیشہ تلوار چلاتا ہو، جس نے ہر میدان کے اندر تلوار چلائی ہو، جس نے دشمن کو پٹخ پٹخ کر مارا ہو اور زیادہ مارنے میں بھی وہ زحمت نہ کرتا ہو، ایک ہی وار میں جنگ کا خاتمہ کر دیتا ہو، ایک ہی لمحے میں وہ جنگ کو تمام کر دیتا ہو، جس کے مزاج میں جہاد رچا بسا ہو، اس علی بن ابی طالب سے قلم چلتا ہوا کیسا لگے گا؟ اور نبی نے جہاد تو بہت کیے، مگر اللہ نے فتح مبین کسے کہا؟ بھائی جنگ میرے حساب سے بدر تو کامیاب جنگ، احد بھی کامیاب جنگ، ابھی میں جنگ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ احد بھی کامیاب جنگ، جی بنی قریظہ بھی، خندق بھی، بنی نذیر بھی، خیبر بھی، یہ ساری کامیاب جنگیں اسلام نے لڑیں، مگر کسی جنگ کے جیتنے پر اللہ نے نہیں کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی۔ یہ بچہ پوچھ سکتا ہے نا کہ یہ آیت کون سی میدان کی ہے؟ خیبر فتح کیا تھا تب یہ آیت آئی تھی، خندق فتح کیا تھا تب یہ آیت آئی تھی، بدر کے اندر مولا علی نے جنگ جیتی، جناب حمزہ نے جنگ جیتی، جناب عبیدہ نے جنگ جیتی، تب یہ آیت آئی تھی۔ آیت آئی کب تھی؟ آیت تب آئی تھی کہ جب اللہ نے حکم دیا میرے نبی تلواروں کو رکھوا دو، قلم کو اٹھاؤ، اور ابھی قلم چلایا جا رہا ہے صلح حدیبیہ کے لیے، ابھی فتح مکہ نہیں ہوئی ہے، صرف قلم چلانے کو اللہ نے فتح مبین کہا ہے۔ طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں نا مجلس میں، ریسرچ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، سب سے زیادہ کامیاب جنگ جو لڑی جاتی ہے نا وہ قلم کی جنگ ہے، کاغذی جنگ ہے، کاغذی، معاف کیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں وہی توجہ کریں گے اس کے اوپر۔ یہ جو دستاویزاتی جنگ ہوتی ہے نا، یہ جو تحریری مارکے ہوتے ہیں، جی ابھی میرے ایک دوست مجھے لیٹر دکھا رہے تھے کہ یہ تو یہ بھی میں نے جب سمجھا تو میں نے کہا یہ لیٹر دے دیجئے کہیں جہاں آپ دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ جو جنگ ہے نا یہ قلم کی جنگ، ہمارے ہاں معمولاً لوگوں کو توجہ نہیں ہے اس بات کی طرف۔ ارے بھائی آپ نے درخواست دی تھی، آپ نے وہاں سے این او سی لی تھی، آپ نے وہاں انٹری کروائی تھی، آپ نے وہاں اس کے اوپر جو ہے وہ ریسیونگ لی ہے، میں اشارے کر رہا ہوں کچھ، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس میدان میں بہت بڑی تعداد میں آپ کو لوگ ملیں گے جو بے توجہی کا شکار ہیں، اور عالمی سطح پر بھی آپ چلے جائیے، آج اقوام متحدہ کے اندر بڑے بڑے مارکوں پہ آپ سر چڑھ کر بولتے ہی اس بنیاد پر ہیں کہ آپ نے وہاں پر کچھ تحریریں پیش کی ہوئی ہیں، آپ نے کاغذی کارروائی وہاں مکمل کی ہوئی ہے، اس لیے آپ روب سے بات کرتے ہیں۔ عالمی سطح پر مسلمانوں کے مسائل میں، وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، وہ اور بہت سارے مسائل ہوں عالمی سطح پہ، خود فلسطین کے مسائل کے اندر بڑی تعداد میں آپ کی کامیابی کا جو پیچھے آپ کو پشت پناہی کرتی ہوئی نظر آتی ہے نا چیز، وہ کاغذی کارروائی ہے۔ جوڑ دیجئے نا صلح حدیبیہ کے ساتھ آج کے قلم کو، یہ جو قلم چلانا ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ عادت ڈالیے میرے بچوں جوانوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنی شخصیات سے بھی گزارش کر رہا ہوں۔ اس موقع پر اس سال آپ مکے نہیں جا سکتے، سرکار نے فرمایا علی، پہلے تو انہوں نے کہا محمد رسول اللہ ہم نہیں مانتے، رسول اللہ کاٹو، لکھو محمد ابن عبداللہ، سرکار نے فرمایا لکھ دو محمد ابن عبداللہ۔ اس سال آپ حج نہیں کر سکتے، واپس جائیے، مولا نے فرمایا لکھ دو ہم واپس جا رہے ہیں۔ آئندہ سال آپ آئیں گے 1000 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، علی لکھ دو 1000 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے۔ ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے گا، آپ کو واپس کرنا پڑے گا، علی لکھ دو ان کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم واپس کریں گے۔ آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے، علی لکھ دو ہمارا آدمی ان کے پاس جائے گا یہ واپس نہیں کریں گے۔
ساری باتیں انہی کی مان لی. بھائی 1400 سال بعد بھی اوسوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس وقت کے بعض لوگوں نے اگر شک کیا ہو تو تعجب کیا. کہنے لگے ساری باتیں آپ نے مان لی, اب کوئی ایک جملہ ایسا بتائیں کہ جس میں ان سارے جملوں میں نبی کی کامیابی نہ ہو. اگر محمد رسول اللہ ہٹوا رہے ہیں تو محمد ابن عبداللہ کب غلط ہے؟ وہ ہٹا کر وہ لکھا جا رہا ہے تو وہ بھی تو صحیح ہے. محمد رسول اللہ ہٹا دو, محمد ابن عبداللہ لکھ دو, یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک تھا. آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے, جو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا ہو وہ اس قابل کا ہے جو اسے واپس مانگے. اور ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. علی لکھ دو ان کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم واپس کریں گے. اسے مسلمان بنا کے لوٹانا تو ہمارا کام ہے. لکھ دو ہم واپس کریں گے ان کا آدمی. جتنے بھی اس وقت میں شقیں لکھی گئیں سرکار دو جہاں نے اور لکھوائیں اور آپ نے قبول کی, بظاہر لوگ سمجھ رہے تھے ساری ان کی باتیں مان لی, ساری انہی کی باتیں مان لی. لیکن نہیں عزیزان گرامی, قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, ہم نے کامیابی کھلی فتح انہیں دے دی, ہم نے کھلی فتح دے دی. جس کے مزاج میں سونا نہ ہو وہ سو کے دکھائے, جس کے مزاج میں تلوار چلانا ہو قلم چلا کے دکھائے, جس کے میدان میں قلم چلانا ہو وہ تلوار چلا کے دکھائے. بھئی آپ ذرا مزاجوں کے بدلنے کو مت دیکھیے گا, دیکھیے گا کہ یہ پابند مشیت ہے. جو پابند مشیت ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. اور آپ نے تو پہلے ہی یہ جان لیا ہے کہ جو بستر رسول پہ سو گیا ہو اس کی اپنی تو کوئی چیز ہی نہیں رہی. ہاں اس نے تو اپنا سب کچھ بیچ دیا نا, اور اللہ سے ان کے بدلے میں مرضیاں لے لی. اب جو کچھ اس کی مرضی ہے وہ وہی ہوگی جو اللہ کی مرضی. یہ سودا کرنے والی ذات, اپنے اوپر اتنا کنٹرول اور قابو رکھنے والی ہستی. جی وہ جنگ بدر میں اتر رہے ہیں تو یہ عالم, اچھا جنگ احد شروع ہونے جا رہی ہے. جب جنگ احد شروع ہونے لگی تو وہاں سے جو سردار تھا, جو کہتے ہیں ہمارے مسلمان کے بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا, وہ وہاں سے سردار ہے جی. اور اس نے پہلا تو مخبر اپنا بھیج کر یہ پتا کروایا کہ معلوم کرو کہ ان کا علمدار کون ہے, مسلمانوں کا علمدار کون ہے, پرچم اسلام کے لشکر کا پرچمدار کون ہے. جی نبی مکرم نے کسی بچے کے ہاتھ میں علم نہیں دیا تھا, مجاہد کے ہاتھ میں علم دیا تھا. اور سرکار نے فرمایا یا علی انت صاحب لوائی فی الدنیا والآخرہ, یا علی تم میرے علمدار ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں جتنے پرچم جتنی جنگیں سرکار دو جہاں نے لڑی ہیں دشمن کے خلاف اس میں علمدار مولا علی. بلکہ ایک جگہ تو ارشاد فرمایا تھا کہ علی صاحب لوائی, علی میرا صاحب علم صاحب پرچم ہے. ایک جگہ فرمایا کہ محشر میں علی میرے آگے چلے گا, میں علی کے پیچھے چلوں گا. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ علی سے افضل ہیں, علی کے آگے علی آپ کے آگے کیسے چلیں گے؟ حضرت نے فرمایا تم نے نہیں سنا, علی صاحب لوائی, ہمیشہ پرچمدار آگے چلتا ہے لشکر پیچھے چلتا ہے. تو محشر میں فرمایا جو علم لے کر آئیں گے نا مولا علی, اسے لکھا ہے لواء الحمد. جی لواء الحمد, لواء کہتے ہیں علم کو. اس محشر میں جو مولا علی کے ہاتھ میں علم ہوگا اس کا نام ہے لواء الحمد. تھک تو نہیں رہا نا آپ, اس کے لیے ہے کہ اس کا ایک پھریرا مشرق تک جا رہا ہوگا اور ایک پھریرا مغرب تک جا رہا ہوگا. آج بعض لوگوں کو علم دیکھ کر ان کے حالات خراب ہونے لگتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا محشر میں علی کے ہاتھ میں علم دیکھ کر ان کا کیا ہوگا. بلند تر صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر. تو پیغام وہاں سے پوچھا گیا, مانگا گیا, پوچھا گیا کہ وہاں اسلام کے پرچم کا علمدار کون ہے؟ تو جواب آیا علی کے ہاتھ میں علم ہے.
تو انہوں نے کہا علی سالار لشکر ہے. تو علی تو ویسے ہی غیر معمولی ایک مجاہد کو کہا جاتا ہے. مولا علی علیہ السلام کا میں آپ کو ایک اسی مرحلے کا جملہ ہے حضرت کا. حضرت مولا علی سے دشمن ڈرتا گھبراتا کیوں تھا؟ اس کا سبب بتا دوں. مولا علی سے دشمن گھبراتا اس لیے تھا، مولا علی سے دشمن گھبراتا اس لیے تھا، توجہ ہے آپ رات کی، کہ مولا سے کسی نے پوچھا مولا جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ سواروں کو مارتے ہیں، پیادوں کو مارتے ہیں، زرہ پہنے والے کو، پہنے ہوئے کو، خود لگائے ہوئے کو، جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے وہ ہیلمٹ ٹائپ جو لوہے کا، اسے خود کہتے ہیں، وہ پہن کے جو آیا وہ میدان میں اسے پہلے مارتے ہیں. تو حضرت مسکرائے فرمایا الا انی اقاتل رجلا ادعى ما ليس له، میں اسے مارتا ہوں جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے. میں اور لفظوں کو بدل کے کہوں، مولا فرماتے ہیں میں میدان میں اتر کے سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کتنا کیسا حسین فارمولہ ہے بھائی. کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ کیوں اپنا مال ضائع کر رہے ہو؟ کیوں تلواروں کو خراب کر رہے ہو؟ سرداروں کو ڈھونڈ لو، 2 4 5 سردار، اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے. 2 4 5 سرداروں کو، بڑے لوگوں کو مار دو، چھوٹے جو ان کے کہنے پہ آئیں وہ خود ہی چلے جائیں گے. کتنا حسین فارمولہ ہے مولا علی کا دیا ہوا کہ بڑے لوگوں کو مارو بھائی، یہ بیچارے مزدوروں کو کیوں مار رہے ہو؟ جو کسی کے کہنے پر آئے ہوئے ان سے انہیں کیوں مار رہے ہو؟ جی یہ تو ایک لمحے میں پاسا پلٹیں گے. جی ان کا بیچاروں کا نہ کوئی دین نہ ایمان. اصل تو وہ لوگ ہیں کہ جو لڑنے کے لیے آئے ہیں. تو جب خبر آئی کہ وہاں مولا علی کے ہاتھ میں لشکر، علم ہے، علم علی کے ہاتھ میں ہے، تو ابو سفیان نے کہا کہ ہم ایک کے ہاتھ میں پرچم نہیں دیں گے کیونکہ علی تو اسے مار دے گا. توجہ ہے حضرت کی. تو انہوں نے اب اپنی جنگی حکمت عملی، انہوں نے اپنی جنگی حکمت عملی تبدیل کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایک ہی ہاتھ میں علم پرچم ہوتا ہے، اور وہاں سے بھی، لیکن وہاں کیونکہ علی کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اب دیکھ بھی چکے تھے جنگ بدر میں کیا ہوا ہے. جنگ بدر میں تو ایک دفعہ ہو چکا تھا جو کچھ ہونا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں گے؟ کہنے نہیں، ایک کے ہاتھ میں پرچم نہیں دیں گے. اس نے اپنے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ 13 لوگوں کا انتخاب کیا. 13 کہ ہماری طرف سے ہر کچھ دیر کے بعد، توجہ بھائی، ہر کچھ دیر کے بعد، ہر حملے کے درمیان اچانک پرچم دار تبدیل کیا جائے گا. ہم ہمیشہ ہر کچھ دیر کے بعد پرچم جار تبدیل کیا جائے گا. اور اس طرح سے 13 لوگوں کو ذمہ داری دی کہ اس کے بعد وہ، اور اس کے بعد وہ، اس کے بعد وہ. میں کہتا ہوں ایک کے ہاتھ میں ہی رکھتے تو غنیمت ہوتا. سنیں گے مولا نے 13 کے 13 مار ڈالے. 13 کے 13 مار دیے مولا نے. تو اب یہ تو ہاتھ پیر ان کے پھولنے لگے کہ آخر یہ کیا ہو گیا، ان کے تو بڑے بڑے لوگ مار دیے. تو یہ کرائے کا قاتل لے کر آئے تھے. اب میں بھی تو آپ کے زمانے کا ہی خطیب ہوں. یہ اصطلاح شاید اس زمانے میں نہ رہی ہو، مگر مزاج پرانا ہے. بھائی تھوڑی گردن ہلا دینا بات جائے تو. کاش متوجہ میں شدی. ہمارے خانہ فرنگ کے ڈائریکٹر کراچی کے جناب مولانا سعید طالبی نیاں بہت ہی پختہ مضبوط شخصیت ہیں، اور مگر ان کو لذت آتی ہے اگر یہ بعض میرے جملوں سے متوجہ ہو رہے ہوتے، لیکن ان کا آنا، میں محرم میں انہیں لفظ مبارکباد تو نہیں کہہ سکتا، یہ دن غم کے اور ماتم کے ہیں، مگر ان کے لیے، ان کی تقویت کے لیے، ہمارے ان دونوں ملکوں کی سلامتی کے لیے، یعنی پاکستان اور ایران کی، ایک بلند صلوات ہدیہ کرنے کی گزارش.
اللہم صل علی. تو حضرت نے 13 کے 13 لوگ مار ڈالے، اور 13 کے لوگ حضرت نے مار ڈالے. تو پھر انہوں نے کیا کیا سناؤں؟ تو یہ کرائے کا قاتل بھی لے کر آئے ہوئے تھے، جسے بٹھایا ہوا تھا خیمے میں، جس کا نام لکھا ہے ابن نوفل. کیا؟ ابن نوفل. اچھا، اس کو کوئی غرض نہیں تھی ان سے، نہ کوئی غرض تھی ہاں مسلمانوں کو مارنے کی. اسے تو کہا تھا کہ پیسہ کتنا ملے گا، پیسے کتنے دو گے، ہاں کتنا کیا ملے گا ہمیں، مجھے کیا دو گے؟ اور کہا بھائی تمہیں اتنا کچھ دیں گے، یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے، چلو ہمارے ساتھ، ہماری طرف سے لڑو. تو وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ انتظار میں تھا کہ کب مجھے لے کے جاؤ گے. اب اچانک جب یہ مرحلہ، پہلا مرحلہ گزر گیا، تو اچانک اسے ڈھول بجاتے ہوئے اور بہت ہی ایک شور شرابے کے ساتھ اسے میدان میں لے کر آئے. سرکار دو جہاں کو علم ہوا کہ ابن نوفل کو لے کر آئے ہیں، تو حضرت نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم اکفنی نوفلا، یا اللہ میری امتیوں کو نوفل سے بچا. اور یہ کہہ کر حضرت نے مولا کی طرف دیکھا اور فرمایا علی جیسے پہلے لڑے ہو پھر جاؤ. اور جنگ پھر دوبارہ سے شروع ہوئی، اور نوفل ہے کہ جو سروں پہ سر گرا رہا ہے اور مومنین کو شہید کر رہا ہے، مسلمانوں کو مار رہا ہے، کہ ایک مرتبہ نبی مکرم ایک ٹیلے پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور میدان جنگ کا مناظرہ مشاہدہ کرنے لگے، ملاحظہ فرمانے لگے. حضرت اس کو منظر اس کا دیکھنے لگے کہ آخر جنگ میں ہو کیا رہا ہے. تو حضرت نے میدان میں ڈھونڈنا شروع کیا کہ نوفل کس کس سے جا کے لڑ رہا ہے. تو کچھ دیر کے بعد مولا علی کی دور سے آواز آئی یا رسول اللہ کسی کی تلاش ہے. کہا یا علی یا رسول اللہ کسی کی تلاش ہے. سرکار نے وہیں سے آواز دے کر کہا من لی علما بنوفلا، کون ہے جس کے پاس نوفل کے بارے میں خبر ہو کہ وہ کہاں ہے؟ تو مولا نے وہیں سے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ میں نے اسی وقت مار دیا تھا. بلندتر صلوات محمد وآلہ یا رسول اللہ میں نے تو اسے اسی وقت مار دیا تھا. جنگ احد پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. جنگ احد جی 13 لوگ رہ گئے تھے میدان میں. جنگ تو جیت گئے مسلمان، اب بھی نہیں جیتیں گے تو کب جیتیں گے؟ جی مسلمان جنگ تو جیت گئے تھے. اب جب جنگ جیت گئے تو ظاہر ہے وہ نوفل جیسا آدمی مار دیا گیا ہو، بڑے بڑے ان کے سردار اور ان کے پرچمدار مار دیے گئے ہوں، تو یہ تو جنگ ہار کے بھاگ رہے تھے. یہ جو بھاگ رہے تھے تو وہ جو پہاڑی کی چوٹی پر ایک درے کے طور پر، ایک محاذ کے طور پر 50 تیر اندازوں کو سرکار نے کھڑا کیا تھا کہ یہاں سے آتے ہوئے لوگوں کو تم روکو گے. انہوں نے دیکھا جنگ میدان تو خالی ہو گیا، ختم ہو گئی جنگ، اب تو بس مال ہی مال بکھرا ہوا ہے. تو ظاہر ہے وہ مال غنیمت، ظاہر ہے وہ تھا بھی، طریقہ بھی تھا. تو یہ طریقہ نہ رہا ہو لیکن طریقہ تو تھا. تو وہ اس چوٹی کو چھوڑ کر سب نیچے کی طرف میدان میں آ گئے اور مال اٹھانے لگے. تو آواز دے کر انہیں کہا گیا کہ ابھی جنگ تمام کہاں ہوئی ہے، آپ ابھی مال غنیمت کہاں لے رہے ہیں؟ بڑا عجیب یہ معرکہ تھا جی، اس کے اندر بڑی عبرتیں حاصل ہوئی ہیں مسلمانوں کو. تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے تو درہ چھوڑ دیا، انہوں نے تو محاذ چھوڑ دیا، انہوں نے تو وہ محاذ، وہ حصہ جہاں سے یہ اپنا دفاع کر سکتے تھے. تو پھر وہ ایک مرتبہ جاتا ہوا بھاگتا ہوا لشکر واپس آ گیا، اور واپس آ کے انہوں نے پھر ایک مرتبہ ان مسلمانوں پہ حملہ کر دیا جو مسلمان مال غنیمت اٹھا رہے تھے. تھک تو نہیں رہے؟ جو مال غنیمت کو اٹھا رہے تھے، جو مشرکوں کا سامان اٹھا رہے تھے. اور جب حملہ ہو گیا تو اب حملہ ہونے کی صورت میں تو جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا. وہ جو جیتے ہوئے بظاہر وہ کہتے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ وہ ہارے ہوئے نظر آنے لگے. میں نہیں مانتا اس کو، اس لیے کہ جب سردار ہی نہیں ہارا تو پھر لشکر کیسے ہارا؟ جی جب علی بن ابی طالب نہیں ہارے تو پھر مسلمان کیسے ہارا؟ جی یہ کوئی نہیں ہارے مسلمان. یہ جنگ بھی مسلمانوں نے جیتی ہے. جی بار بار کہیے جنگ احد جیتی ہے، اس لیے کہ جنگ احد کے جیتنے والے کو علی کہتے ہیں. مولا میدان میں 13 لوگ باقی رہ گئے
اور علی بن ابی طالب ان 13 کے ساتھ، اور وہ 13 میں بھی ایک ایک کر کے لوگ زخمی ہوتے رہے. اکیلے علی، ایک ایسا منظر بھی بنا، ایک ایسی جگہ بھی آئی کہ اکیلے علی ایسے لڑ رہے تھے کانہو صفن کانہو بنیان مرصوص. اکیلے علی ایسے لڑ رہے تھے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. اور پھر اس وقت میں میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ میں بار بار نبی کی حفاظت کو جاتا تھا. اکیلے نبی سرکار کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے. یہ واحد جنگ ہے جس میں مولا علی علیہ السلام کو سینے کی طرف سے، سامنے کی طرف سے 80 زخم لگے. سامنے کی طرف سے زخم لگے. اس لیے کہ کل میں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ مولا علی اپنی خاص زرہ تیار کرواتے تھے جس میں پشت کے اوپر لوہا نہیں ہوتا تھا جی. اس کے باوجود بھی، اور پھر جب کسی نے کہا کہ آپ کی زرہ تو خاصا سے، فرمایا میں پشت دکھاتا ہی نہیں ہوں، میں دشمن کو پشت نہیں دکھاتا جو مجھے وہاں زرہ پہننے کی ضرورت ہو. تو اس کے باوجود میرے مولا کو چھوٹے بڑے زخم ملا کر، مفتی صاحب نے بھی لکھا ہے، علامہ ذیشان صاحب نے بھی لکھا ہے کہ مولا کو چھوٹے بڑے ہلکے پھلکے زخم ملا کر 80 کی تعداد میں، اور بار بار پلٹ کے آتے تھے نبی مولا کی حفاظت کے لیے. سرکار 2 جہاں کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے. اور پھر ایک مرتبہ جب ایسی کیفیت میں کہ بلا تشبیہ برق کی طرح آپ میدان میں جاتے تھے، اور بلا تشبیہ برق کی طرح آپ سرکار کی خدمت میں آ جاتے تھے، تو ایسے میں آسمان سے لوہا نازل ہوا جسے ذوالفقار کہتے ہیں، اور فضا میں جبریل امی قصیدہ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے. اور قصیدہ یہ تھا کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اور سرکار 2 جہاں کو لا کے تلوار دی. تھکے نہیں ہیں نا حضرات؟ اور سرکار نے فوراً مولا علی کے حوالے کی، اور مولا علی اس تلوار کو لے کر میدان جہاد کے اندر دوبارہ سے اترے، اور علی مولا نے جنگ احد کو مکمل کیا. اور یہاں تک کہ مسلمانوں نے اس جنگ کے مرحلے سے خود کو نکالا، اور مسلمان نجات پا کر اور جنگ کو مکمل کیا، اور جنگ کا خاتمہ ہوا. تو اس وقت میں سرکار 2 جہاں نے ارے بھائی آپ کی توجہات ہیں تو میں ایک جملہ اور، وہ جب یہ مرحلہ ہو رہا تھا نا، تو جبریل امی وہاں پر تلوار جب لے کر آئے تو نبی کو دے کر، تلوار دے کر نبی نے علی کو دے، علی لے کے چلے گئے. تو اس تلوار سے جب علی لڑ رہے تھے نا، تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں علی کیسے لڑ رہے ہیں؟ یہ ایسے لڑ رہے ہیں جیسے ان کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہو. تو سرکار نے فرمایا کیفا لا انہو منی وانا منہو، کیسے تنہائی میں بھی لشکر کی طرح نہ لڑے، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. اب یہ منیت کا کیا درجہ ہے یہ جبریل جانتے ہیں. جیسے ہی سرکار نے فرمایا کیفا لا انہو منی وانا منہو، تو جبریل نے بے ساختہ کہا وانا منکما، اور میں آپ دونوں سے ہوں. جوش. جی یہ ماں میرے عزیز آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے مگر ان کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ان کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. اللہ انہیں شفا و صحت عطا فرمائے. بات روشن ہے نا آپ کے اوپر میری بات میرا پیغام روشن ہے نا. تو جب جنگ ختم ہو گئی، وہ جملہ مجھ سے رہ نہ جائے، تو نبی نے مولا علی سے فرمایا یا علی جب سب میدان چھوڑ کے چلے گئے تھے، تاریخی جملہ ہے مولا علی کا، میں جنگ احد پڑھوں اور مولا علی کا یہ اعلان نہ پڑھوں.
سرکار نے فرمایا یا علی جب سب میدان چھوڑ کے چلے گئے تھے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ تو مولا علی نے بے ساختہ فرمایا اکفر بعد الایمان، کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ علی کے نزدیک میدان سے بھاگنا کفر ہے۔ کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ اور یاد رکھیے عزیزان گرامی، یہ اس علی کی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند صلوات نبی کے ساتھ۔ جی مولا علی علیہ السلام کا ایک لقب پڑا اس جنگ کے بعد، اور وہ لقب ہے، میں آپ کو بھی ایک وظیفہ دے رہا ہوں، پریشانیوں میں، مشکلات میں، مصائب میں، آلام میں جب الجھنیں بڑھنے لگیں تو 110 مرتبہ یا کاشف الکرب عن وجہ رسول اللہ، 110 مرتبہ یا کاشف الکرب عن وجہ رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چہرے سے پریشانیوں کو دور کرنے والے علی۔ یہ یا علی مدد کا ایک اور نیا انداز ہے۔ یا کاشف الکرب عن وجہ رسول اللہ، رسول اللہ کے چہرے پہ سکون لانے کا سبب مولا علی کی ذات، رسول اللہ کو آلام اور مشکلات اور مصائب سے سکون اور چین کی طرف لے جانے والی ذات مولا علی کی ذات۔ کل اور پھر اس سے آگے والا کل ہم انشاءاللہ 11 بجے آپ کی خدمت میں آ کے بیٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ روزانہ 10:30 بیٹھ رہا ہوں، کل 11 بجے میں حاضر ہوں گا۔ مجلس تو اپنے وقت پہ جیسے شروع ہوتی ہے ایسے شروع ہوگی۔ کل 6 محرم کو ہر سال ہم آدھا گھنٹہ لیٹ بیٹھتے ہیں، یہ گزشتہ کئی سالوں سے پریکٹس ہے۔ چلے میرے ساتھ، علی کی بیٹیاں بھی علی ہیں، یہ میدانوں میں، یہ صحراؤں میں، یہ بازاروں میں، یہ چوک چاراہوں پر خطبہ بھی دیتی ہیں تو بابا کے لہجے میں خطبہ دیتی ہیں۔ علی کو جتنا اپنے بچوں پر فخر ہے نا، اتنا اپنی بیٹی زینب پر بھی فخر ہے۔ جس بیٹی کا نام ہی زین للاب ہو، اپنے بابا کی زینت، مولا کائنات نبی کی زینت اور علی کی زینت زینب۔ امام حسین تو عصر عاشور کربلا میں 1 مرتبہ مارے گئے نا، مگر جناب زینب کوفے کے ہر موڑ پہ ماری گئے، شام کے ہر رستے پہ ماری گئے۔ جب کوئی اشارہ کر کے کہتا تھا نا یہ باغی کی بہن ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے، اللہ آپ کو اس کا مقام عطا فرمائے۔ یہ اجر جو آپ کو اس آواز کے بلند ہونے پہ ملنے والا ہے نا، جی ہر چوک پر، ہر روڈ پر، ہر رستے پر۔ ایک جگہ تو ایسی آئی تھی جب جناب زینب نے فرمایا تھا میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی جہاں کرسیوں پر بٹھانے کے لیے مہمانوں کو بلایا جا رہا ہے اور نبی زادیوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت سر حسین گویا ہوا تھا میری زینب دربار میں چلی جاؤ۔ سخت ہے جناب زینب کبریٰ کا یہ امتحان۔ اقبال کہتے ہیں نا حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دیگر زینب۔ یہ عشق کی 2 ہی داستانیں ہیں، ایک کو امام حسین نے رقم کیا ہے، ایک کو جناب زینب نے رقم کیا ہے۔ ایک کربلا میں لکھی گئی ہے اور ایک دمشق میں لکھی گئی ہے۔ عزادارو، شیر دل بی بی ہے
بی بی کے لقبوں میں ایک لقب ہے مصیبتوں کا کعبہ، جس کے گرد مصیبتیں چکر کاٹتی ہوں، وہ جناب زینب کی ذات ہے۔ 3 سال کا سن ہے، جناب زینب کبریٰ دروازے پر آئی ہیں جب نبی نے دروازے پہ سلام کہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد نبی کی رحلت تک روزانہ نماز فجر کے بعد نبی مکرم در زہرا پہ کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی، اور دروازہ کھلتا تھا، اہل بیت کا کوئی نہ کوئی فرد آگے بڑھ کر نبی کو سلام کرتا تھا، گھر میں آنے کی دعوت دیتا تھا۔ لیکن اس دفعہ کیا ہوا، جیسے ہی نبی نے سلام کیا دروازہ کھلا تو جناب زینب کھڑی تھی، اور بی بی کی عمر ہے 3 سال کی، 3 سال کا سن ہے جناب زینب کا۔ نانا نے دیکھا نواسی کو کھڑے ہوئے، آگے بڑھ کے پیشانی کا بوسہ دیا، فرمایا بیٹا زینب تم دروازے پہ کیوں آئی ہو؟ کہ نانا رات کو میں نے خواب دیکھا ہے۔ اماں زہرا نے فرمایا ہے نانا سے تعبیر پوچھو۔ نانا مجھے خواب کی تعبیر آپ سے پوچھنی ہے۔ اب سامنے جناب زینب بیٹھی ہیں، نبی مکرم نے آگے بیٹھ کر پوچھا بیٹا بتاؤ کیا دیکھا؟ فرمایا نانا میں نے خواب دیکھا ہے ایک صحرا میں تنہا ہوں، ایک بیابان ہے جس میں تنہا ہوں، اور نانا اس بیابان میں تیز آندھی چل رہی ہے، تیز ہوا چل رہی ہے، اور نانا ہوا آندھی اتنی تیز ہے کہ میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں۔ مجھے ایک درخت نظر آیا، میں نے اس درخت کا جا کے سہارا لیا، مگر کچھ دیر کے بعد تیز آندھی کے جھونکے سے وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا پھر مجھے دوسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، مگر کچھ دیر بعد وہ درخت بھی اکھڑ گیا۔ پھر مجھے تیسرا درخت نظر آیا، پھر میں نے اس کا سہارا لیا، مگر وہ بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ کہتی ہے نانا اگر خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں آپ کو زحمت نہ دیتی، اب دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا۔ نانا اس صحرا میں دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا، تیز آندھی چل رہی تھی، آندھی کا جھونکا آیا، میرے سر سے چادر اتر گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، نانا میرے سر سے چادر اتر۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن، تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا، ایک بیابان ہوگا جہاں تمہارے سر سے چادر اتر جائے گی۔ اب میں رونے والوں سے سوال کروں، جس کے علی اکبر جیسا بھتیجا ہو، جس کے عباس جیسا بھائی ہو، جس کے حسین جیسا بھائی ہو، وہ بی بی سوچتی ہوں گی نا کہ یہ کیسے ہوگا کوئی میرے سر سے چادر اتار لے گا۔ لیکن جب کربلا کے میدان میں عباس کے بازو کٹ گئے، علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگ گئی، تو پھر ایسا مرحلہ بھی آیا کہ جناب زینب کے سر سے چادر اترنے لگے، اور آوازیں گونج رہی تھی، واہ حجابہ واہ حجابہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی عزادارو، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج 5 محرم کی مجلس ہے، امام بارگاہ کے اندر بھی بچے آئے ہوئے ہیں، اور باہر بھی ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، دادیوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں۔ جناب زینب کے ان 2 بچوں کا ماتم کریں جنہیں جناب زینب اپنے ساتھ کربلا لے کر آئی ہیں۔ ایک کا نام اون ہے، ایک کا نام محمد ہے۔ دونوں شہزادوں کو بار بار بھیجتی ہیں، جاؤ اون و محمد ماموں پہ جا کے قربان ہو جاؤ، اور امام یہ کہہ کر لوٹا دیتے ہیں تم میری بہن کا سہارا ہو۔ لیکن ایک ایسا عجیب مرحلہ آیا کہ جناب زینب ان دونوں بچوں کو لے کر آئیں امام حسین کے سامنے، اور ایک سوال کیا، بھائی حسین کل قیامت میں اگر اماں زہرا نے پوچھا زینب میرا حسین مارا جا رہا تھا، تمہارے بچے زندہ رہ گئے، مجھے بس اتنا بتاؤ کہ اماں زہرا کو جواب کیا دوں گی؟ امام حسین سے رہا نہیں گیا، آواز دی اون و محمد کو تیار کیا جائے۔ حضرت علی اکبر نے، حضرت عباس نے بچوں کو تیار کیا، دونوں شہزادے میدان کربلا میں روانہ ہوئے۔ اور جب بی بی روانہ کر رہی تھی نا تو فرما رہی تھی کہ تم اپنے چہرے پہ نقاب لگا کے رکھنا، اور دیکھو تمہارے جہاد سے لوگ پہچانے کہ تم کون ہو۔ جسے میر انیس نے 2 مصروں میں اس طرح سے نظم کیا ہے۔ میر انیس کہتے ہیں کہ تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھیں کہ نواسے علی کے ہیں۔
یہ دونوں شہزادے میدان کربلا میں گئے اور دونوں اپنا جہاد پیش کر رہے تھے کہ اچانک کسی نے جناب زینب کو خبر دی، اور اس خبر پہ بی بی دروازے پر آئیں، خیمے کی ڈیوڑی پر آ کر آواز دیتی ہیں عباس کو بلاؤ، عباس کو بلاؤ۔ اور جب جناب عباس تشریف لائے تو فرمانے لگی عباس میں نے سنا ہے یہ دونوں لڑتے لڑتے نہر کے کنارے چلے گئے، بس تم میدان میں جا کر ایک آواز لگاؤ، اور آواز یہ لگاؤ کہ اونو محمد سکینہ پیاسی ہے، کہ کہیں تم جہاد کرتے کرتے پانی نہ پی لو۔ حضرت عباس نے جا کر قریب پہنچ کر آواز لگائی اونو محمد تمہاری ماں زینب نے پیغام بھیجا ہے، میری بیوی نے پیغام بھیجا ہے کہ کہیں پانی نہ پی لینا۔ دونوں شہزادوں نے آواز دے کر کہا ماموں ہماری ماں کو یقین دلا دیجئے ہم پیاسے شہید ہو جائیں گے۔ اور جب دونوں شہزادے زخموں پہ تاب نہ لاتے ہوئے میدان میں گھوڑوں سے گرے ہیں نا، تو امام حسین ان کو اٹھانے کے لیے جب گئے ہیں اور دونوں شہزادوں کے لاشیں جب لے کر آئے ہیں تو ساری بیویوں نے استقبال کیا، مگر ان بچوں کی ماں نظر نہیں آئی۔ تو امام نے تعجب سے کہا بہن زینب کہاں ہے؟ تو خبر آئی کہ بی بی سجدے کی حالت میں ہے اور شکرن شکرا کا کلمہ پڑھ رہی ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ بس آخری جملے سن لیجئے، جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا امام حسین نے فرمایا بہن تو میں اونو محمد کے لاشوں تک لے چلوں؟ اے میری بہن ذرا جلدی آ جاؤ، اس لیے کہ ابھی اون میں دم ہے۔ بار بار آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے ہماری اماں کہاں ہے، ہماری اماں کہاں ہے؟ اللہ اللہ صبر زینب۔ بی بی آئی وہاں جہاں دونوں بچوں کے لاشیں تھے، اون میں بھی کچھ دم باقی تھا۔ بی بی نے حضرت اون کا سر اپنے زانوں پر لیا، بچے نے ماں کی گودی کی گرمی پا کے آنکھیں کھول دی، اور آنکھیں کھول کر دو ہی باتیں کی ہیں۔ پہلا جملہ تو یہ کہا اے ماں آپ ہم سے راضی ہو، کیا ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا؟ اور دوسرا جملہ یہ کہا اماں جب مدینے جائیے گا تو بابا کو سلام کہیے گا، کہیے گا آپ کے دونوں بچوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی۔ آخری جملہ سنیں، میری بیوی نے کبھی اونو محمد پہ گریہ نہیں کیا، حسین پر روئیں، علی اکبر پہ روئیں، عباس پہ روئیں، مگر اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا۔ لیکن جب مدینے پہنچی نا اور اپنے گھر میں داخل ہوئیں تو دو خالی بستروں کو بچھا دیکھا تو ایک نوحہ پڑھا اے اونو محمد تمہاری ماں کو تمہاری بڑی یاد ستاتی ہے، الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا حسین۔